جو غار کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدینی، ان قریب ہمیں راستہ دے گا. اتنے میں اللہ کا حکم آ گیا، یا موسیٰ فاضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، اس کو سمندر پہ مارو. کس پہ مارو؟ سمندر پہ مارو. تو سمندر پہ لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ؟ آدمی اپنی عقل کی گھوڑے دوڑاتا ہے نا، تو یہ سوچتا ہے کہ سمندر پہ لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ، اس سے تو چند چھینٹے اڑیں گے. اللہ پاک اگر حکم دیتا کہ بھائی اس لاٹھی کو فرعون کی طرف پھینکو، اس کی فوج کی طرف پھینکو، تو کسی کو لگتا کوئی مرتا یا کوئی زخمی ہو جاتا. یہ سمندر پر لاٹھی مروانے کی کیا منطق ہے، کیا منطق ہے؟ نبی جو ہے وہ عقل پر نہیں چلتے، نبی نقل پر چلتے ہیں. نبی کس پر چلتے ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرتے ہیں. وہ اس کے نتیجے کو نہیں سوچتے کہ اس سے چند چھینٹے اڑیں گی. جب اللہ کا حکم آیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر یوں لاٹھی ماری. اللہ نے اس سمندر میں 12 راستے بنا دیے. کتنے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 بھائیوں کی اولاد، ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ بنا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، ہر ایک اپنے راستے پہ چل پڑا. اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے نا، وہ کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتا ہمارے دوسرے لوگ بھی ساتھ ہیں کہ نہیں. تو اللہ پاک نے اس راستوں میں جو دیواریں کھڑی کی تھی نا پانی کی، ان میں اللہ پاک نے کھڑکیاں بنا دی. کھڑکیاں کیا بنا دی؟ کھڑکیاں بنا دی. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سمندر کس کی مخلوق ہے؟ کس کے حکم سے چلتا ہے؟ ہاں، پانی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے سمندر میں ہے چاہے دریا میں ہے، ہاں جی، جہاں بھی ہے. اور پانی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہے. ہاں. تو جب موسیٰ علیہ السلام اور قوم نکل گئی بنی اسرائیل، اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ، فوج کے ساتھ 16 لاکھ ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا، آخری فرعونی اندر ہوا، آخری بنی اسرائیل باہر ہوا. اللہ نے حکم دیا سمندر کو چل جیسے پہلے چلا کرتا تھا. اور جب یہ حکم آیا سمندر چل پڑا، اور ایسا چلا کہ ان سب کو ایسے غوطے لگے، ایسے ڈبکیاں لگیں، اور ایسے پانی نے نیچے کھینچا، ایسے رگڑ رگڑ کر ان کو. ہاں، فرعون کو بھی پانی نے نیچے کھینچا اور پھر اس کو چھوڑا. اس کا سر باہر آیا، اس وقت کہنے لگا آمن تو انہ لا الہ الا اللہ، آمن تو برب موسیٰ و ہارون، آمن تو برب بنو اسرائیل. اللہ پاک نے فرمایا ابھی وقت آیا، اتنا وقت تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی. اب اسرائیل کو دیکھ لیا تو آمن تو کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو، اس کی قوم کو اللہ نے ناکام کر دیا. بنی اسرائیل کو اللہ نے دین کی وجہ سے کامیابی عطا فرما دی. فرعون تو ناکام ہو گیا قوم کے ساتھ، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئی. اللہ نے اسے کامیاب کر دیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. اور اس ایمان کے لیے اس عورت نے کتنی بڑی قربانی دی. فرعون نے اس کو ڈانٹا اور پھر مارا، پھر اس کو محل سے نکال دیا کہ کلمہ چھوڑو، میں رب ہوں، تم کس رب کی بات کرتے ہو. تو اس نے کہا تو رب مب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام جس کی دعوت دے رہا ہے، وہ رب ہے، لا الہ الا اللہ. تو فرعون نے جیل میں ڈال دیا. کس میں ڈال دیا؟ جیل میں ڈال دیا.
اس عورت نے ایمان کو نہیں چھوڑا، محل کی راحت و آرام کو قربان کر دیا۔ ہاں ملکہ تھی، ملکہ، فرعون کی بیوی، بتاؤ، لیکن ایمان کو قربان نہیں کیا، ساری راحت و آرام کو قربان کیا، ساری عیش و عشرت کی زندگی کو قربان کیا، اور پھر اس ظالم نے ہاتھوں پیروں میں میخیں گڑوا دی، اور اس حالت میں ان کی شہادت ہوئی، اور اس وقت میں دعا مانگی کہ اللہ میرا گھر مجھے جنت میں دکھا دے، اور فرعون اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ کہتے اللہ نے آسیہ کی جنت اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ کہتے شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کاٹے۔ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اس کا خون نکل گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن شہید کے اللہ پاک اتنی بھی تکلیف نہیں دیتے کہ جتنی چیونٹی کاٹتی ہے۔ چیونٹی کاٹے تو کیا تھوڑا سا آدمی یوں مسل لیتا ہے، جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے اللہ اس کی جان ایسے آرام سے نکلوا دے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جو اللہ کے دین پہ جان دیتا۔ اور سب سے اعلیٰ جان دینا اللہ پر جان دینا، اللہ کے دین پہ جان دینا، شہادت کا درجہ اس لیے ساری موتوں پر افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب، فیس بک۔ اور یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا، لیکن موت پر انسان پر دھوکہ کھلے پھر اس کے ہاتھ میں کوئی وقت نہیں رہے گا۔ اس وقت جو گھڑی آ جاتی ہے اسی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہو جاتا ہے، وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو موت پر دھوکہ کھلے پھر انسان کے کسی کام کا نہیں۔ جیسے پہلی قوموں پر دھوکہ کھلا تو وہ روئے چلائے کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ ہم کوئی نیک عمل کر لیں کہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا کہا گیا کہ 50 سال دیے تھے، 60 سال دیے تھے، 70 سال دیے تھے، اس میں تم نے کچھ نہیں کیا، تو یہ گھڑی 2 گھڑی میں تم کیا کر لو؟ تو موت کے وقت جب موقع نہیں ہوگا، موت سے پہلے پہلے آدمی اس دھوکے سے نکل جائے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے، کامیابی مال میں نہیں ہے، کامیابی دنیا کے ساز و سامان میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرنے میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سامنے گزشتہ قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا کہ جن کی زندگی میں دین تھا وہ کامیاب ہو گئے، اور جن کی زندگی میں دین نہیں تھا وہ چاہے جس حیثیت کے تھے وہ ناکام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن بہت تھوڑے سے لوگ ان کی بات مان کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اکثریت والی قوم انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تھوڑے سے لوگوں کو جو 80-82 بتاتے ہیں ان کو تو اللہ پاک نے طوفان میں حفاظت فرمائی، اور جو اکثریت والی قوم تھی اللہ نے ان کی جڑیں کاٹ دی، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا، طوفان میں اللہ نے ان کو غرق کر دیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی کافروں کے ساتھ اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کافروں کے ساتھ طوفان میں غرق ہو گیا۔ جب بیٹا آپ کے قریب سے گزر رہا تھا، جب آپ مسلمانوں کو اس کشتی میں سوار کر رہے تھے تو بیٹے کو آواز دی، یا بنیا ارکب معنا، اے ہمارے بیٹے آ جاؤ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے کہا کہ سآوی الی الجبل، آپ جو کہہ رہے ہو طوفان آئے گا، بارش آئے گی، پانی آئے گا، سیلاب آئے گا، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے بچائے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اتنے میں ایک موج آئی اور اس کو بہا کے لے گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ آپ نے میرے اہل کے بارے میں مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، تو یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے بڑی سختی سے فرمایا ہرگز یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا،
اس لیے کہ اس کے عمل غیر صالح تھے. یہ کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا تھا، ان جیسے عمل کرتا تھا، اس لیے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالی حسب نسب کو نہیں دیکھتے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے یا نبی کی بیوی ہے، بلکہ اللہ پاک دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل کا یقین ٹھیک ہے، بدن سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہیں، بس یہ انسان اللہ کے یہاں کامیاب ہے چاہے جس حیثیت کا ہو. اور اگر دل کا یقین ٹھیک نہیں ہے، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح نہیں ہیں، چاہے بڑے سے بڑے نسب والا ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. نمرود کو دعوت دے رہے ہیں، قوم کو دعوت دے رہے ہیں، تو نہ نمرود مان رہا ہے نہ قوم مان رہی ہے. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی نمرود کے ساتھ تھے. جی، تو جب نمرود کو اللہ نے ناکام کیا قوم کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی ناکام ہو. اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نبی کے والدین ہیں، اللہ تو دل کے یقین کو دیکھتے ہیں، بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں، حسب نسب کو نہیں دیکھتے اللہ جی کہ کس نسب کا ہے یہ. نمرود تو ناکام ہو گیا اپنی قوم کے ساتھ، لیکن نمرود کی بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، اس کی قوم کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف. موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں. بنی اسرائیل چونکہ مسلمان تھے، لیکن اسلام والی زندگی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات والی زندگی پہ چل رہے تھے. دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا اور اپنی منچائی اور جی چائی پہ چل رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرعون کو مسلط کر دیا تھا، کیونکہ یہ اللہ پاک کا ضابطہ ہے، اللہ پاک کا قانون ہے کہ جب مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چائی اور منچائی پہ چلے گا، تو اس زمانے میں جو سب سے بڑا خواہش پہ چلنے والا ہوگا، اللہ ان کو مسلمانوں پہ مسلط کر دے. جیسے فرعون کو اللہ نے بنی اسرائیل پر مسلط کر. بنی اسرائیل مسلمان تھے اور نبیوں کی اولاد تھے. یہ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کی اولاد ہیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں میں سے نکالا، ملک مصر میں بازار میں بکے، پھر بادشاہ کے گھر میں آ گئے، پھر کسی وجہ سے جیل میں چلے گئے. اللہ نے جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت پر تخت پہ بٹھا دیا، اور پھر چلتی رہی حکومت انہی کے اندر. بنی اسرائیل کے پاس یہ مصر کی بادشاہت تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑا، اللہ پاک نے فرعون کو لایا اور ان پر مسلط کر دیا. فرعون کا واقعہ یوں سنتے ہیں، وہ کسی اور جگہ رہتا تھا، کسی مصر سے باہر کسی اور علاقے میں، اور وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. تو ایک دن اس نے سوچا میرے کھیت میں خربوزے اور تربوز یہ بہت ہو گئے ہیں اور یہاں سستا دام ہے، اگر میں مصر میں جا کر بیچوں گا تو زیادہ قیمت ملے گی. تو اپنے خچر پر خربوزے اور تربوز لاد کر یہ مصر کی طرف چلا. تو جب مصر کے قریب پہنچا تو باؤنڈری پر پولیس والے کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرنا ہے؟ اس نے بتایا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور یہ میں خربوزے اور تربوز بیچتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی آدھے یہاں رکھو پھر آگے جا سکتے ہو ورنہ واپس جاؤ. اس نے آدھے وہاں رکھ دیے اور چل پڑا. پھر آگے گیا تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ایک چیک پوسٹ آ گئی. انہوں نے کہا آدھے یہاں رکھو پھر آگے جا سکتے ہو. آدھے انہوں نے اتروا لیے. اب تھوڑے سے رہ گئے. جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بھی کھڑے ہوئے تھے پولیس والے. انہوں نے کہا کیا لے کے جا رہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، یہ 1-2 دانے جو ہے خربوزے تربوز ہے. کہا یہ یہاں رکھ دو پھر اندر جا سکتے. تو اس نے کہا یہاں تو ہاوے کا ہوا ہی الٹا چل رہا ہے، لوٹ مار. تو اس نے کیا کیا، ایک ڈنڈا لے کر بڑا سا اور قبرستان کا پوچھ کر وہاں چلا گیا اور قبرستان کے گیٹ پر بیٹھ گیا. اب جو بھی مردہ آتا دفن ہونے کے لیے تو اس کے لواحقین سے وہ کہتا تھا اتنے پیسے ادھر رکھ دو پھر مردے کو دفنا سکو.
ورنہ لے جاؤ اپنا مردہ. تو وہ مجبور کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے تھے، پھر اپنے مردے کو دفنا کے چلے جاتے. ایسے اس کا دھندا چل پڑا. ہاں جی. تو ایک دن ایک وزیر کا انتقال ہو گیا. اس کو دفنانے کے لیے بڑے بڑے فوجی جرنیل اور جو بڑے بڑے وزراء اور مشیر یہ آئے ہوئے تھے. تو جب وہ گیٹ پر پہنچے تو فرعون نے دیکھا کہ یہ تو بڑی آسامی معلوم ہوتی ہے، ان سے تو زیادہ لینا ہے. ان سے کیا کرنا ہے؟ زیادہ لینا ہے. تو اس نے کہا کہ دفنانے کے لیے اتنے ہزار دے دو. تو کسی نے کہا تم کو یہاں کس نے بٹھایا؟ اب جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، کس نے بٹھایا؟ اتنے ہزار دو گے تو پھر دفنا سکو گے. تو فوجی جرنیلوں نے پوچھا بھائی کس نے اس کو بٹھایا؟ کسی وزیر مشیر نے کہا ہم میں سے کسی نے نہیں بٹھایا. فرعون سے پوچھا، فرعون نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ. اس کو کیا کرو؟ میرے پاس لے آؤ. اس وقت کا جو فرعون تھا، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، اور جدی کشتی چلے آ رہے تھے. تو جب فرعون نے اس زمانے کے اس کو بلایا تو اس سے کہا کہ بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ تو اس نے اپنا سارا ماجرا اس کو سنا دیا کہ میں تو تربوز بیچنے کے لیے فلاں شہر سے آیا اور یہاں مصر کے بازار میں تو تمہارے پولیس والوں نے میرا سارا لوٹ لیا. تو میں نے کہا یہاں لوٹ بازار کا گرم ہے، لوٹ بازار. تو میں بھی ایک قبرستان کے آگے بیٹھ گیا اور لوٹ بازار میں مصروف ہو گیا. تو اس فرعون نے کہا آدمی تو بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے، اس کو اپنا وزیر بنا لیا. جو وزیر مرا تھا نا اس کی جگہ پر بٹھا لیا. اور کچھ عرصے کے بعد اس فرعون کا انتقال ہو گیا تو وہ بڑا چالاک تھا، پہلے ہی وہ اس کی جگہ پر آ کے بیٹھ گیا، سارے ملک مصر پر قبضہ کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو مسلط کر دیا تھا بنی اسرائیل پر، کہ بنی اسرائیل نے دین کا راستہ چھوڑا تو اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا. اور پھر کیسا مسلط ہوا کہ ان کے بچوں کو زندہ ذبح کر دیتا تھا ان کے آنکھوں کے سامنے، اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بچوں کو اس لیے ذبح کرتا تھا کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے، اور بچیوں کو اس لیے چھوڑ دیتا تھا تاکہ ہمارے گھر کے کام کاج کر سکے. اور ان سے بیگار لیا جاتا تھا، مفت میں کام کرائے جاتے. تو بنی اسرائیل پر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے کلمے اور نماز کی محنت شروع کر کہ کلمے کے یقین کو دل میں اتارو اور کسی کا خوف نہ کرو، صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، اور کسی سے نہ مانگو، صرف اللہ سے مانگنا سیکھو، اور کسی کے پاس اپنی ضرورتیں لے کے مت جاؤ، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے پیش کرو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ فرعون کیا ہے، اس کی فوجیں کیا ہیں، فرعون سے مت ڈرو، اس کی فوجوں سے مت ڈرو. تو کلمے کی دعوت چلائی ان میں کہ تاکہ ان کے دل کا یقین ٹھیک ہو جائے. ہاں. اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو. اپنے یہ فرعون جو ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی بڑی بڑی بستیاں تھیں، بڑے بڑے علاقے تھے، لیکن فرعون ان کو عبادت کرنے نہیں دیتا. عبادت تو ویسی انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی، مسجدیں تو انہوں نے بنائی نہیں، مسجدیں جو بنی تھی وہ بھی ویران، وہ بھی فرعون نے بند کرا دی تھی. تو فرعون کے گھر سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ رکھا تھا دین کے اعتبار سے. تو اللہ نے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، اور نماز پڑھ کے مجھ سے مانگو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر نماز کی محنت شروع کی. اللہ پاک نے فرمایا اگر فرعون تمہیں باہر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتا، اپنے گھر میں ایک کونا بنا لو مسجد اور اسی میں نماز کو قائم کرو، اپنے گھر میں نماز پڑھو. تو بنی اسرائیل کلمہ نماز کی محنت پہ لگ گئے، اور فرعون کو اللہ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. ہاں جی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کی نہیں مانی تو تم دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ. تو اللہ پاک جو ہے وہ بڑے حکیم ہیں، بڑے طبیب ہیں، وہ ایک دم نہیں پکڑتے. پہلے اللہ پاک
چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ آدمی جب مصیبت میں پھنستا ہے نا تو اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو فرعون اور اس کی قوم کو بھی اللہ نے غرق کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجی. کبھی ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا، کبھی جوؤں کا عذاب بھیج دیا، کبھی کھانے پینے کی چیزوں کا خون بننے کا عذاب بھیج دیا، کبھی سیلاب بھیج دیا، کبھی پھلوں میں کمی آ گئی، اللہ نے بارشوں کے نظام کو روک دیا، پھل سبزیاں اناج اس میں کمی آ گئی. تو جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تو قوم ان کو کہتی تھی کہ اس درویش سے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہ اس درویش سے دعا کراؤ تاکہ ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے. تو فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا اپنے رب سے دعا مانگو کہ ہماری یہ مصیبت دور کر دے، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، اور بنی اسرائیل جو تمہاری قوم ہے تمہارے ساتھ کر دیں گے، تم ان کو اپنے وطن لے جانا. تو نبی کے دل میں اپنی امت کے لیے شفقت ہوتی ہے. نبی نہیں چاہتا کہ میرا کوئی امتی ناکام ہو جائے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کر دیتے تھے، اور جب دعا کرتے اللہ وہ مصیبت دور کر دیتے تھے. تو جب مصیبت دور ہو جاتی تو فرعونی قوم کہتی تھی فرعون کو، یہ تو تیری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ تو خدا ہے نا، تیری وجہ سے ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے رب کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہوتے. تو مکر جاتے تھے. تو اللہ پاک دوسرا عذاب بھیج دیتا. ایسے 7-8 قسم کے اللہ نے عذاب بھیجے، ہر دفعہ وہ مکر جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اب ہم نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے، تم اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، یہ تمہارا پیچھا کرے گا. اب ہم نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں قوم کو لے کر چلے بنی اسرائیل. اور جب صبح کا چاندنا ہوا، روشنی ہوئی، تو دیکھا آگے سمندر آ گیا، اور پیچھے دیکھا گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں، فرعون کا لشکر آ رہا ہے. تو بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ آگے جاتے ہیں تو بھی مرتے ہیں پانی میں ڈوب کر، اور اگر پیچھے رہتے ہیں تو یہ فرعونی آ کر ابھی خون میں ہمیں نہلا دیں گے، خون میں یعنی قتل کر دیں گے ہمیں، کہ ہم بھاگ کر آئیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت. لیکن نبی جو ہے وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اور نبی کا یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے. بنی اسرائیل نے تھوڑی بہت تو محنت کی، لیکن یہ نقشہ جب آیا تو پھر گھبرا گئے. کلمے کا پورا یقین ان کے دل میں اترا نہیں تھا، اس لیے گھبرا گئے سمندر کو دیکھ کر اور فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا، کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان قریب ہمیں راستہ دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد اپنے ساتھ بتائی، ان معی رب، کہ میرے ساتھ میرا رب. کیوں کہ دائی موسیٰ علیہ السلام تھے، قوم کو دعوت کا اللہ نے وہ نہیں دیا تھا، اس لیے اپنی طرف اللہ کو منسوب کر کے اللہ میرے ساتھ ہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پہنچے تھے ہجرت کر کے، تو 3 دن وہاں رہے تھے، اور کافر آپ کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی 2 کمزور چیزوں سے. کتنی چیزوں سے؟ ایک تو اللہ نے مکڑی کا جالا تنوا دیا، اور دوسرا کبوتری نے انڈے دے دیے دروازے پر. دونوں کمزور چیزیں. کبوتری کا انڈا بھی کتنا مضبوط ہے، پیر رکھو ہاتھ لگاؤ ٹوٹ جائے گا. مکڑی کا جالا کتنا مضبوط ہوگا، تھوڑی سی انگلی لگاؤ بس گیا. لیکن حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. تو جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو آپ کے ساتھ تھے کافروں کو دیکھا، ایک کافر نے تو اسی طرف منہ کر کے پیشاب بھی کیا، ان کو نظر نہیں آیا. وہ باہر باتیں کر رہے تھے، پیروں کے نشان یہاں تک پہنچے ہیں.
اور اللہ نے ان کی عقل کو الٹ دیا. کیا کہا کہ اگر اس غار میں کوئی جاتا تو یہ کبوتری کے انڈے ٹوٹتے, یہ مکڑی کا جالا ٹوٹتا, یہاں اندر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ نے ان کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ بھائی یہاں تک پہنچے ہیں تو تھوڑا جھانک کر دیکھ تو لیں. یہ اللہ کی یہ عقل کس کے قابو میں ہے بھائی؟ اللہ کے قابو میں. تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کافر دروازے تک پہنچ گئے ہیں, یعنی غار کے منہ تک, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو آ گئے, تو پہنچ گئے یہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر کو کہا لا تحزن, غم مت کھاؤ, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور نے اپنی امت کو شامل کر کے فرمایا. اس میں یہ نقطہ بڑے فرماتے ہیں کہ امت بھی اسی کام کے لیے بھیجی گئی جس کام کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے. یہ امت بھی دائی ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کھاؤ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا ان کا کیا حال ہے ان دو کا جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. ثانی اثنین فی الغار فیہما فی الغار, نا وہ دونوں جو غار کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں فرمایا ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, سیہدینی, ان قریب ہمیں راستہ دے گا. اتنے میں اللہ کا حکم آ گیا, یا موسیٰ فاضرب بعصاک البحر, اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا, اس کو سمندر پہ مارو. کس پہ مارو؟ سمندر پہ مارو. تو سمندر پہ لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ؟ آدمی اپنی عقل کی گھوڑے دوڑاتا ہے نا, تو یہ سوچتا ہے کہ سمندر پہ لاٹھی مارنے کا کیا فائدہ, اسے تو چند چھینٹے اڑیں گے. اللہ پاک اگر حکم دیتا کہ بھائی اس لاٹھی کو فرعون کی طرف پھینکو, اس کی فوج کی طرف پھینکو, تو کسی کو لگتا کوئی مرتا یا کوئی زخمی ہو جاتا. یہ سمندر پر لاٹھی مروانے کی کیا منطق ہے, کیا منطق ہے؟ نبی جو ہے وہ عقل پر نہیں چلتے, نبی نقل پر چلتے. نبی کس پر چلتے ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرتے ہیں. وہ اس کے نتیجے کو نہیں سوچتے کہ اس سے چند چھینٹے اڑیں گی. جب اللہ کا حکم آیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر یوں لاٹھی ماری. اللہ نے اس سمندر میں 12 راستے بنا دیے. کتنے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے, 12 بھائیوں کی اولاد, ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ بنا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام چل پڑے, ہر ایک اپنے راستے پہ چل پڑا. اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے نا, وہ کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتا ہمارے دوسرے لوگ بھی ساتھ ہیں کہ نہیں. تو اللہ پاک نے اس راستوں میں جو دیواریں کھڑی کی تھی نا پانی کی, ان میں اللہ پاک نے کھڑکیاں بنا دی. کھڑکیاں کیا بنا دی؟ کھڑکیاں بنا دی. اب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سمندر کس کی مخلوق ہے؟ کس کے حکم سے چلتا ہے؟ ہاں, پانی اللہ کی مخلوق ہے, چاہے سمندر میں ہے چاہے دریا میں ہے. ہاں جی, یہاں بھی ہے. اور پانی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے حکم کو پورا کرتی ہے. ہاں. تو جب موسیٰ علیہ السلام اور قوم نکل گئی بنی اسرائیل, اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ, فوج کے ساتھ 16 لاکھ ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا. آخری فرعونی اندر ہوا, آخری بنی اسرائیل باہر ہوا. اللہ نے حکم دیا سمندر کو, چل جیسے پہلے چلا کرتا تھا. اور جب یہ حکم آیا سمندر چل پڑا, اور ایسا چلا کہ ان سب کو ایسے غوطے لگے, ایسے ڈبکیاں لگیں, اور ایسے پانی نے نیچے کھینچا
ऐसे रगड़ रगड़ कर उनको, हाँ, फिरौन को भी पानी ने नीचे खींचा और फिर उसको छोड़ा, उसका सर बाहर आया। उस वक्त कहने लगा आमन तो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, आमन तो बेरब्बे बनु इसराइल। अल्लाह पाक ने फरमाया अभी वक्त आया, इतना वक्त तुझे समझाते रहे, तेरी समझ में बात नहीं आई। अब इजराइल को देख लिया तो आमन तो करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को, उसकी कौम को अल्लाह ने नाकाम कर दिया। बनी इसराइल को अल्लाह ने दीन की वजह से कामयाबी अता फरमा दी। फिरौन तो नाकाम हो गया कौम के साथ, लेकिन फिरौन की बीवी आसिया रजी अल्लाह अन्हा कामयाब हो गई। अल्लाह ने उसे कामयाब कर दिया, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। और इस ईमान के लिए इस औरत ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। फिरौन ने उसको डांटा और फिर मारा, फिर उसको महल से निकाल दिया कि कलमा छोड़ो, मैं रब हूं, तुम किस रब की बात करते हो। तो उसने कहा तू रब मब नहीं है, रब तो वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम जिसकी दावत दे रहा है, वो रब है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मूसा और फिरौन ने जेल में डाल दिया। किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया। इस औरत ने ईमान को नहीं छोड़ा, महल की राहत और आराम को कुर्बान कर दिया। हाँ, मलका थी, मलका, फिरौन की बीवी, बताओ, लेकिन ईमान को कुर्बान नहीं किया, सारी राहत और आराम को कुर्बान किया, सारी ऐश व इशरत की जिंदगी को कुर्बान किया। और फिर उस जालिम ने हाथों पैरों में मेखें गड़वा दी और इस हालत में उनकी शहादत हुई। और उस वक्त में दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा घर मुझे जन्नत में दिखा दे और फिरौन और इस जालिम कौम से मुझे निजात दे दे। कहते अल्लाह ने आसिया की जन्नत उसकी आंखों के सामने कर दी। कहते शहीद को इतनी भी तकलीफ नहीं होती जितनी चींटी काटे। हमें तो लग रहा है कि इसका खून निकल गया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन शहीद के अल्लाह पाक इतनी भी तकलीफ नहीं देते कि जितनी चींटी काटती है। चींटी काटे तो क्या थोड़ा सा आदमी यूं मसल लेता है। जो अल्लाह के लिए जान देता है, अल्लाह उसकी जान ऐसे आराम से निकलवा दे, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। जो अल्लाह के दीन पे जान देता, और सबसे आला जान देना अल्लाह पर जान देना, अल्लाह के दीन पे जान देना, शहादत का दर्जा इसलिए सारी मौतों पर अफजल है। तो अल्लाह ताला ने फिरौन और कौम को उसके नाकाम किया, अल्लाह ने उसकी बीवी आसिया को कामयाब कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल होने लगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि जब जन्नत में जाओ तो अपनी शौकन को मेरा सलाम कह देना। शौकन समझते हो? तो अम्मा खतीजा बड़ी हैरान हो गई कि मुझसे पहले भी हुजूर ने किसी से निकाह नहीं किया और मेरे बाद भी अभी तक किसी से निकाह नहीं किया, ये मेरी शौकन कहाँ से आ गई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिरौन की बीवी आसिया जिसने ईमान पर जमकर अपनी सारी कामयाबी बताई और जो दीन से हटे हुए थे उनकी नाकामी बताई। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौम की तरफ भेजा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तक दावत की मेहनत फरमाई, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, आखिरत की तरफ बुलाया, लेकिन बहुत थोड़े से लोग नूह अलैहिस्सलाम की बात को मानकर दीन इस्लाम में दाखिल हुए, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, बहुत थोड़े से लोग। तो अल्लाह ताला ने अक्सरियत वाली जो कौम थी, जो दीन से हटी हुई थी,
نبی کی بات کا انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس اکثریت والی قوم کو طوفان میں غرق کر دیا، اور وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے، ایمان والے تھے، دین والے تھے، نبی کی بات کو ماننے والے تھے، اللہ نے ان تھوڑے سے لوگوں کو کامیاب کر دیا، ان کی حفاظت فرمائی۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ اس طوفان میں، اس کشتی میں مسلمانوں کی اللہ نے حفاظت فرما دی۔ جب نوح علیہ السلام ان مسلمانوں کو کشتی میں سوار کر رہے تھے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی گزر رہا تھا، تو اس کو بلایا، یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی الجبل، آپ کے ساتھ کشتی میں نہیں سوار ہوتا، میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے بچائے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا، وہی بچے گا جسے اللہ بچائیں گے۔ اتنے میں ایک موج آئی اور اس کو بہا کے لے گئی بیٹے کو۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ تو نے میرے اہل کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا، تو وہ تو میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے بڑی سختی سے فرمایا، ہرگز یہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اعمال غیر صالح تھے، یہ کافروں جیسے عمل کرتا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس طوفان میں غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی اسی طوفان میں غرق ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی حسب نسب کو نہیں دیکھتے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے یا نبی کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ تو دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اعمال دین کے مطابق ہیں۔ تو اکثریت والی قوم اللہ نے اس کی جڑیں کاٹ دی، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا، اور وہ جو تھوڑے سے تھے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور دوبارہ روئے زمین کو انہی انسانوں سے، انہی مسلمانوں سے اللہ نے آباد کیا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے جد امجد، ان سے اللہ نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا، اور وہ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد پھر نوح علیہ السلام اور وہ تھوڑے سے جو مسلمان تھے 80-82، انہی سے اللہ نے اس زمین کو دوبارہ آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی طرف، اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی دعوت دی، قوم کو بھی دعوت دی، لیکن نہ نمرود مانا نہ قوم مانی، حتیٰ کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی نمرود کے ساتھ تھے۔ تو اللہ نے نمرود کو اس کی قوم کے ساتھ ناکام کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی انہی کے ساتھ ناکام ہو گئے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کے والدین ہیں، یہ نبی کا والد ہے، یہ نبی کی والدہ ہے۔ اللہ حسب نسب کو نہیں دیکھتے، اللہ تو دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور بدن سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر جو بھی ایمان لایا، چاہے تھوڑے تھے، اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والی نمرود کی بیٹی بھی تھی۔ نمرود تو خود ناکام ہو گیا، لیکن اس کی بیٹی کامیاب ہو گئی۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، اس کی قوم کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور بنی اسرائیل چونکہ مسلمان تھے لیکن دین کا راستہ چھوڑ دیا تھا،
ख्वाहिशात वाले रास्ते पे पड़ गए थे। ये बनी इसराइल जो थे, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाइयों की कौम थी, 12 भाइयों की औलाद थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुल्क मिस्र पहुंचाया, हाजी, कुएं से निकाल कर, जो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। फिर मुल्क मिस्र के बाजार में बिके। फिर अल्लाह ने हाजी बादशाह के महल में पहुंचाया। फिर वहां से जेल में चले गए। अल्लाह ने जेल से निकालकर मुल्क मिस्र के तख्त पे बिठा दिया। फिर भाई भी आ गए, वालिदैन भी आ गए, वहां बस गए। और जब ये बड़े चले गए, जो दीन पे चलने वाले, दीन पर अल्लाह के अहकामात को पूरा करने वाले, जब तो फिर औलाद जो थी वो नाफरमान हो गई, ख्वाहिशात के रास्ते पे चल पड़ी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को इन पर मुसल्लत कर दिया, बनी इसराइल की कौम पर। उन्होंने इनसे बादशाहत भी छीन ली और इनको अपना गुलाम बना लिया। इनसे मुफ्त में काम करवाते थे, कोई पैसा टका नहीं देते, खाने पीने की कोई चीज दे दी। और इनके बच्चों को इनके आंखों के सामने ज़िबा करते थे, नस्ल खुशी, और इनकी बच्चियों को जिंदा छोड़ देते। जब फरमाते हैं, जब मुसलमान ख्वाहिशात वाले लाइन पे चलेगा ना, अहकामात को छोड़ेगा, उस जमाने में जो सबसे बड़ा ख्वाहिश पे चलने वाला होगा ना, अल्लाह उसको इन मुसलमानों पे मुसल्लत कर देगा। आज हम देख लें, अल्लाह ने जब बनी इसराइल ने अहकामात वाले, दीन वाले रास्ते को छोड़ा और ख्वाहिशात पर चल पड़े, तो उस जमाने में सबसे बड़ा ख्वाहिश पे चलने वाला फिरौन और उसकी कौम थी। अल्लाह ने लाकर इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। और ये अल्लाह का दस्तूर क़यामत तक के लिए। आज भी हम देख लें, मुसलमानों पर जो मुसल्लत हैं, क्योंकि मुसलमानों ने दीन वाला रास्ता छोड़ा है, अहकामात वाला रास्ता छोड़ा है, इसलिए अल्लाह ने बातिल को मुसलमानों पे मुसल्लत किया हुआ है। ये नहीं कि मुसलमानों के पास किसी चीज की कमी है, हर चीज इनके पास मौजूद है, लेकिन क्यों सारी दुनिया में जलील हैं, क्यों दुनिया में परेशान हैं? कि जब दीन वाले रास्ते को छोड़ा है तो ख्वाहिशात पर चले हैं, तो इस वक्त का जो ख्वाहिश पर इमाम चलने वाला है, जिसकी आवाज लगाई जा रही है, अल्लाह ने उसको मुसल्लत किया हुआ है मुसलमानों, चाहे जहां रह रहे हैं मुसलमान। तो बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से बताया, अपना कलमा ठीक करो, अपनी नमाज ठीक करो, तुम्हारे कलमा नमाज में कमी आ गई है, इसलिए दीन के रास्ते से तुम हट गए हो। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि इनको कलमा सिखाओ कि इनका यकीन अल्लाह की ज़ात पर बने। कलमे के अल्फाज नहीं, कलमे की हकीकत सिखाओ कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से, अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ नहीं होता। और ये सारा कायनात जितना भी बना हुआ है, ये सब मखलूक है, मखलूक से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने वाले एक अकेले अल्लाह की ज़ात। या तो बनी इसराइल पर इस कलमे की मेहनत शुरू की गई कि फिरौन से न डरो, फिरौन की फौजों से न डरो, फिरौन के असला से न डरो, फिरौन से मांगो मत, जो कुछ मांगना हो किससे मांगो? अल्लाह से मांगो, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा राज़िक है, जो हमारा रब है, उससे मांगो। फिरौन के सामने अपनी जरूरतें लेके मत जाओ, नमाज पढ़ के अल्लाह के सामने हाथ उठाओ और अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह ने यह हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि इनको कलमे नमाज की मेहनत पे डालो, कि इनका यकीन ठीक हो
اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں. اگر فرعون باہر مسجد بنا کر نماز پڑھنے نہیں دیتا تو اپنے گھروں میں نماز کی جگہ بنا کر مسجد بنا کر وہاں نماز پڑھیں, وہاں مجھ سے مانگے. تو بنی اسرائیل پر تو کلمہ نماز کی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام محنت کر رہے ہیں, اور فرعون کو اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں, اس کی قوم کو بلا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو پکڑنا شروع کیا. ایک دم نہیں پکڑا اللہ نے, چھوٹے چھوٹے عذاب, چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ان کے پاس, ان پر نازل ہونا شروع ہو گئی. مینڈکوں کا عذاب, جوؤں کا عذاب, اور پھلوں میں کمی آ گئی, فصل میں سیلاب, کھانے پینے کی چیزوں کا خون بن جانا, یہ مختلف عذاب. اور جب کوئی عذاب آتا فرعون اور اس کی قوم پر تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے, موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کر دو, ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے, ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور تمہیں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے, تم اپنے وطن لے جاؤ ان کو, اپنے وطن لے جاؤ ان کو. تو نبی کے دل میں تو اپنی امت کے لیے شفقت ہوتی ہے, نبی تو اپنی امت کے لیے ہمدرد ہوتا ہے, خیر خواہ ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میری امت خسارے میں چلی جائے, نقصان میں چلی جائے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کر دیتے, اللہ ان کی مصیبت دور کر دیتا. جب مصیبت دور ہو جاتی تو فرعون اور قوم کہتی تھی کہ ہم مسلمان نہیں ہوتے, کیونکہ فرعونی قوم جو تھی نا وہ فرعون کو کہتی تھی تمہاری وجہ سے یہ مصیبت ٹلی ہے, ہم مسلمان نہیں ہوتے. اور نہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ وہ لے جائیں, ہم نہیں چھوڑتے ان کو, یہ تو ہمارا کام کرنے والے ہیں, کمی ہے ہمارے, یہ چلے گئے تو ہمارے کام کون کرے گا. تو اللہ دوسرے عذاب کو اسی طرح وہ دعا کرتے, تیسرا عذاب, چوتھا, 8 قسم کے عذاب نازل ہوئے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عرصے میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اتنی محنت کر لی تھی کہ زبان کا کلمہ کچھ دل میں اتر آیا اور بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ کے احکامات کے مطابق ہو گئے تھے. نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنا سیکھ لیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے اور ان کی قوم سے نجات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ, آپ یہاں مصر میں نہ ٹھہرو, بنی اسرائیل کو لے کے چلو. اور یہ قوم جو ہے فرعون کی, یہ تمہارا پیچھا کریں گے. اب ہم نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا ہے, چلو یہاں سے نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل گئے اور چلتے رہے. جب دیکھا صبح کا چاندنا ہوا, روشنی ہوئی, تو دیکھا آگے سمندر ہے. وہ جس راستے پہ چلنا تھا وہ راستہ بھول گئے. جس راستے پہ چلنا تھا خشکی کے, اس راستے سے ہٹ کے آگے سمندر آ گیا. تو اب بنی اسرائیل نے دیکھا, قوم نے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, کہ آگے جاتے ہیں تو بھی موت ہے. اور پیچھے سے دھول اڑتی ہوئی دیکھی, کیونکہ فرعونیوں کو اور اس کی قوم کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو بھاگ رہے ہیں, ان کو پکڑو. تو فرعون اپنی 16 لاکھ فوج کے ساتھ آ رہا تھا. تو ان بنی اسرائیل پر اتنی محنت ہوئی تھی, ابھی تک پورا ایمان اور یقین ان کا بنا نہیں تھا. کچھ نہ کچھ فرعون کا خوف بھی تھا, اس کی فوجوں کا خوف بھی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے, آگے جاتے ہیں تو سمندر میں ڈوب کے مرتے ہیں, اور اگر پیچھے ٹھہرتے ہیں
پیچھے جاتے ہیں تو فرعون اور اس کی قوم ہمیں خون میں ڈبو دیں گے، مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، میں جو نکل کر آیا ہوں وہ کس کے حکم سے نکل کر آیا ہوں، تو میں جو ساتھ لے کر آیا ہوں کس کے حکم سے لے کر آیا ہوں؟ ہاں، ہرگز ہم نہیں پکڑے گئے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عنقریب ہمیں راستہ دے گا۔ کیونکہ نبی کا یقین تو اللہ کی ذات پر مضبوط ہوتا ہے، اور نبی کی تربیت تو اللہ پاک براہ راست خود فرماتا ہے۔ جی، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، ہرگز ہم پکڑے نہیں گئے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، عنقریب ہم کو راستہ دے گا۔ تو اللہ کی ساتھ ہونا دائی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد کا وعدہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور دائی موسیٰ علیہ السلام تھے، یا قوم دعوت پہ نہیں تھی اس لیے قوم کو شامل نہیں کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے نکلے تھے تو 3 دن غار ثور میں ٹھہرے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ان 3 دنوں میں یہ پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے دشمن ان کے غار کے منہ تک پہنچ گیا تھا۔ دشمن کہاں پہنچ گیا تھا؟ غار ثور کے منہ تک پہنچ گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ تو آ گئے، وہ تو، کیونکہ ان کے قدم ان کو نظر آ رہے تھے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، حضور نے امت کو شامل کر کے فرمایا کہ غم مت کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، کیا کہا؟ اللہ ہمارے ساتھ۔ اس میں یہ نقطہ بتایا جیسے حضور دائی بن کر آئے ایسے حضور کی امت بھی دائی بن کر آئی ہے۔ کیا بن کے آئی ہے؟ ہاں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، وہ نبیوں والا کام اس امت کی طرف منتقل ہوگا، اور یہ امت دعوت کا کام کرے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیوں بھائی؟ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بڑی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ اللہ میرے ساتھ ہے، ہم پکڑے نہیں گئے، اللہ ہمیں عنقریب راستہ دے گا۔ تو اللہ پاک کا حکم آ گیا، اے موسیٰ اپنے ہاتھ پہ جو لاٹھی ہے نا وہ اس سمندر پہ مارو۔ اب عقل پر جو چلنے والے ہوتے ہیں نا وہ تو سوچتے ہیں کہ یہ جو لاٹھی سمندر پہ مروائی جا رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ چند چھینٹیں اڑیں گی۔ کیوں بھائی؟ لاٹھی پانی پہ مارو تو کیا ہوگا؟ بولو، پانی کی چھینٹیں اڑیں گی۔ عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ سمندر پر کیسے لاٹھی مروا رہے۔ یہ لاٹھی تو نمرود فرعون کی طرف، اس کے فوجوں کی طرف پھینکتے، کسی کو لگتا کوئی زخمی تو ہوتا، اگر مرتا نہیں تو زخمی تو ہو جاتا، فرعون کو لگتا وہ زخمی تو ہو جاتا۔ نبی جو ہوتا ہے نا وہ عقل پر نہیں چلتا، نبی جو ہوتا ہے وہ نقل پر چلتا ہے۔ نبی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا کہ اس میں کیا انتق ہے، اس میں کیا منطق ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے۔
نبی کو اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے کہ اللہ کا جو حکم آیا اس کو کر گزرو، نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ کے ذمہ ہے کہ آگے نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجے کو نہیں دیکھتا نبی، نبی کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی لاٹھی سمندر پہ مار دو، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً لاٹھی ماری، اور کیا ہو گیا؟ سمندر میں کیا ہو گیا؟ اللہ نے راستے بنا دیے، 1 2 نہیں 12 راستے بنا دیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر ایک لیے الگ الگ راستہ بنا دیا۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے نا، وہ سمندر پہ نہیں مروائی اللہ نے، عقل والوں کی عقل پہ مروائی ہے، جو عقل پر چلنے والے ہیں۔ دین میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں، یہ لاٹھی اللہ نے عقل والوں پر، جو عقل پر چلنے والے ہیں ان کے سر پر مروائی ہے۔ عقل پہ چلنا ہے، کس پہ چلنا ہے؟ اللہ کا جو حکم ہے بس اس کو پورا کرنا ہے، آگے اس کا نتیجہ کیا ہے وہ اللہ جانے بس۔ تو 12 راستے بن گئے، ہر قبیلہ اپنے راستے پہ چل پڑا، اب درمیان میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں کیا پتا بھائی ہماری برادری والے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسے کھڑکیاں بنا دی راستوں میں۔ اللہ کے ارادے کا نام کیا ہے بھائی؟ بولو بولو۔ اللہ پاک کو کچھ کرنا پڑتا ہے؟ بس کاف اور نون، کن، کیا کن، بس کاف نون کے ملنے کی دیر ہوتی ہے، اس کو اس چیز کو وجود مل جاتا ہے۔ جی ہاں، تو کھڑکیاں بن گئیں، اب ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ جہاں آخری آدمی بنی اسرائیل کا سمندر سے باہر نکل گیا اور یہاں فرعون کا آخری آدمی اندر داخل ہو گیا، اللہ نے دوبارہ سمندر کو حکم دیا چلو جیسے تم پہلے چلتے تھے۔ سمندر کس کا ہے بھائی؟ کس کے تابع ہے؟ ہاں، سمندر چل پڑا اور پھر ان کو جو غوطے دیے، جو ڈبکیاں لگیں، فرعون کو بھی ڈبکی لگی، پانی نے نیچے کھینچا، جب اس کا سر باہر آیا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، ارے میں ایمان لایا کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ایمان لایا جس پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایمان لائے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابھی وقت آیا اس کا، اتنا وقت تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی، جب اسرائیل کو دیکھ لیا ابھی آمن تو کرتا ہے، اب تو تجھے عبرت کا انجام بنائیں گے۔ اللہ نے سمندر سے اس کی لاش باہر پھینک دی اور آج بھی اس کی کسی عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو فرعون اور قوم ناکام ہو گئی، بنی اسرائیل نے اپنے کلمہ نماز پر محنت کر کے کچھ اپنے کو کامیابی پہ راستے پہ ڈال دیا، اب فرعون تو ناکام ہو گیا، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ وہ کامیاب ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں اسی کی گود میں پلے تھے، کیوں بھائی؟ فرعون کے محل میں اللہ نے پالا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب دعوت کا کام موسیٰ علیہ السلام نے شروع فرمایا تو یہ عورت ایمان لے آئی، یہ جانتی تھی کہ یہ نبی ہے پکا سچا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جس رب کی دعوت دے رہا ہے وہ رب سچا ہے اور بڑا ہے، یہ جو میرا خاون فرعون ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، یہ جھوٹا ہے، اس میں یہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ ایمان لائی، فرعون نے بڑا ظلم کیا، محل سے نکال دیا،
जेल की कोठरी में डाल दिया, और फिर जालिम ने हाथों पैरों में मेखें गाड़ दी, जिसकी वजह से उसने उस वक्त दुआ की, या अल्लाह मुझे इस फिरौन और जालिम कौम की जुल्म से निजात दे दे और मेरा घर मुझे जन्नत में दिखा दे। तो अल्लाह ने उस वक्त आसिया रजी अल्लाह अन्हा की जन्नत उसकी आंखों के सामने कर दी। ये तेरी जन्नत है, ये तेरी जन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो रहा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयत फरमाया कि जब जन्नत में जाओ तो अपनी शौकन को मेरा सलाम कह दें। खतीजा रजी अल्लाह अन्हा हैरान हो गई कि न मुझसे पहले हुजूर ने किसी से निकाह किया है और न अभी तक किसी से और किसी से मेरे बाद निकाह किया है, ये मेरी शौकन कहाँ से आ गई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिरौन की बीवी आसिया रजी अल्लाह अन्हा ईमान पर जमी रही, अपनी सारी दुनिया के राहत और आराम को कुर्बान किया, महल की ज़िंदगी को कुर्बान किया ईमान और आमाल पर। अल्लाह ने जन्नत में उसको मेरी बीवी का दर्जा दे दिया, वो मेरी बीवी होगी और वो तुमसे पहले पहुंची हुई है, इसलिए मैं तुम्हें सलाम देकर भेज रहा हूं कि उसको मेरा क्या करना, मेरा सलाम देना। कितना बड़ा दर्जा है कि जन्नत में सैयदुल अंबिया फख्रुर रसूल, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में उनकी बीवी बनकर रहे। ये कितना बड़ा मर्तबा है, कम मर्तबा है भाई। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेहनत फरमाई। अब बड़े बड़े सरदार अबू लहब जैसे, अबू जहल जैसे, उतबा जैसे, शेबा जैसे सरदार आने मक्का, लेकिन नबी की बात को नहीं माना। अल्लाह ने इन बड़े बड़े सरदारों को नाकाम कर दिया। इनके मुकाबले में गुलामों ने नबी की बात को माना। बिलाल जैसा काला कलोटा, चिपकी नाक, मोटे होंठ, काला रंग, छोटा कद, लेकिन क्या बनाया अल्लाह ने उसको? सैयदना बिलाल, सैयदना बिलाल। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, बिलाल तुम्हारा वो कौन सा अमल है कि जन्नत में भी तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो? तुम्हारे जूतों की आवाज आ रही थी, तुम जन्नत में मेरे आगे आगे चल रहे थे। तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, और तो मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है। अल्लाह के रसूल, जब वज़ू करता हूँ, ताज़ा वज़ू करता हूँ, तो 2 4 6 रकात जितनी अल्लाह तौफीक देता है, तहियतुल वज़ू की नमाज पढ़ लेता हूँ। किसकी नमाज? तहियतुल वज़ू की नमाज पढ़ लेता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, जब वो मजलिस में आते ना बिलाल रज़ी अल्लाह, कहते जा सैयदना बिलाल, जा सैयदना बिलाल, ये हमारे सरदार बिलाल आ गए, हमारे सरदार बिलाल आ गए। ये अल्लाह ने इज्जत किस लिए दी? दीन की बरकत से, इस्लाम की बरकत से। और फिर अल्लाह ने मुहाजिरीन और अंसार जो दीन पे चलने वाले थे, हुजूर के साथ थे, अल्लाह ने उनको कामयाब किया। और उस ज़माने की बड़ी बड़ी ताकतें, कैसर और किसरा, रोम और फारिस, अल्लाह ने उनको नाकाम कर दिया। जैसे इस ज़माने में जी क्या है, अमेरिका और रूस, उस ज़माने में कौन थे? कैसर और किसरा, 2 बड़ी सल्तनतें थी, 2 बड़े बिलाद थे। आधे लोग उसके साथ थे, आधे लोग इनके साथ थे। लेकिन अल्लाह ने सहाबा इकराम को कामयाब किया। और ये कामयाबी क्यों मिली? बोलो क्यों मिली? दीन की बरकत से मिली, इस्लाम की बरकत से मिली। तो कामयाबी का जो रास्ता है ना, वो अल्लाह का दीन है। दीन के बगैर न किसी को कामयाबी मिली है और न मिलेगी। जिसको भी कामयाबी मिली है
اس کو دین کی برکت سے ملی، اور آئندہ جس کو بھی ملے گی کس کی برکت سے ملے گی؟ دین اسلام کی برکت سے ملے گی۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی نیک عمل کرے، کیا مقصد؟ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی، پاکیزہ زندگی دیں گے۔ طیب پاکیزہ زندگی کہ جو انسان دنیا میں چاہتا ہے نا کہ یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، سب اللہ نے طیب زندگی میں بیان کر دیا۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ عزت ملے۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ عافیت ملے، راحت ملے، سکون ملے۔ ہاں جی، ہر انسان کی یہ چاہت ہے نا بھائی۔ اللہ دین کی برکت سے یہ ساری چاہتیں پوری کر دیتا ہے، اور پھر اعمال کا بدلہ تو اللہ پاک آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا اعمال کے بدلے کی جگہ نہیں ہے، اعمال کے بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ جی ہاں، یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے نا ہم کو، یہ جھونگا ہے۔ جھونگا کیا ہے؟ جھونگا سمجھتے ہو؟ بچہ چیز لینے آتا ہے تو دکاندار اس کو سودا دیتا ہے، پھر اس کو ایک مٹھی چنے کی بھی دے دیتا ہے، ایک دو ٹافیاں بھی دے دیتا ہے۔ سودا تو اس نے پیسے دے کر لے لیا، یہ جو ملا یہ کیا ہے؟ جھونگا رونگا، جھونگا رونگا۔ سمجھ گئے بھی میری بات؟ تو دنیا میں یہ سارا جھونگا ہے، اصل اعمال کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے۔ اس کی دو وجہ بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے، ایک مومن کے ایک سبحان اللہ کے اجر کو سما نہیں سکتی۔ جب مومن بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، کیا ہو گیا؟ جنت میں درخت لگ گیا۔ جنت میں کیا لگ گیا؟ یہ پاکستان دنیا کے درخت کی طرح نہیں، کہتے ہیں وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال، ایک روایت میں آتا ہے 500 سال دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اب یہ دنیا تو اتنی چھوٹی سی ہے، ایک مومن کے ایک سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی۔ وہ عربی نسل کا گھوڑا جو ہے وہ مشرق سے مغرب میں چند مہینوں میں پہنچ جائے گا۔ خشکی تو اتنی چھوٹی سی ہے، زمین تو اتنی چھوٹی سی ہے، 3 حصے تو پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے۔ کیوں بھائی؟ شمال سے وہ گھوڑا چلے جنوب کی طرف تو چند مہینوں میں پہنچ جائے گا۔ تو جب یہ زمین اتنی چھوٹی سی ہے، ایک مومن کے ایک سبحان اللہ کے اجر کو نہیں سما سکتی، تو اس کے سنتوں کا اجر کیا ہوگا؟ اس کے واجبات کو پورا کرنے کا اجر کیا ہوگا؟ اس کے فرائض کو پورا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان کا اجر یہ زمین کیسے سنبھالے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کا بدلہ بڑی جگہ دینا ہے۔ وہ بڑی جگہ کہاں ہے؟ جنت، بہت بڑی جگہ ہے۔ ایسے پتہ نہیں کتنے باغات ہوں گے، خالی درخت نہیں، جنت میں بڑے بڑے باغات ہوں گے ایسے۔ تو بڑی جگہ اللہ دیں گے اعمال کا بدلہ۔ دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہاں سے جانے کے لیے آیا۔ کیوں بھائی؟ انسان ہمیشہ رہنے کے لیے آیا؟ ہاں، جانے کے لیے آیا۔ تو اللہ پاک اس کو عمل کا بدلہ دیتے تو کسی نعمت کی شکل میں ہی ہوگا نا۔ کیوں بھائی؟ جیسے آتا ہے جنتیوں کو یہ جتنے بھی اعمال ہیں نا دین والے،
یہ نعمت کی شکل میں جنتیوں کے پاس ہوں گے. نماز نعمت کی شکل میں، روزہ نعمت کی شکل میں، حج زکوٰۃ نعمت کی شکل میں، یہ ساری اعمال نعمت کی شکل میں جنتی کے ساتھ پاس ہوں گے. کیوں بھائی؟ تو اگر اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں دے تو کسی نعمت کی شکل میں ہوگا نا، دنیا کی نعمت. اب دنیا میں جو انسان آیا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن موت آئے گی، قبر میں چلا جائے گا، اور دنیا سے کوئی چیز ساتھ جائے گی نہیں انسان کے. کیوں بھائی؟ دنیا کی کوئی چیز انسان کے ساتھ جاتی ہے؟ جیسے دنیا میں آیا تھا ایسی دنیا سے قبر میں جائے گا آخرت کی طرف. یہ ماں کے پیٹ سے کچھ لایا تھا؟ کچھ لایا تھا؟ کچھ بھی نہیں لایا تھا، خالی ہاتھ آیا تھا. اور جب قبر کے پیٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ جائے گا. ساری دنیا کو فتح کیا ذوالقرنین نے، ہاں، اور جب فتح ہو گئی دنیا، موت کا وقت آیا تو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. میرے ہاتھ کیا کرنا؟ ہاں. کسی نے پوچھا یہ وصیت کیوں کر رہے ہو؟ کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، ساری دنیا یہیں چھوڑ گیا. تو دنیا کی کوئی چیز آدمی کے ساتھ قبر میں جاتی نہیں ہے. یہ جو کفن پہناتے ہیں نا، یہ مسلمان کے اکرام کے طور پر یہ شکل چھپا رہے اسے. جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے او یا اولی الابصار فاعتبروا یا اولی الالباب، کہ اے سمجھ عقل رکھنے والوں ان واقعات کو دیکھ کر عقل حاصل کرو. اے آنکھوں والوں ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو. کیونکہ ان قوموں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور گارے مٹی پر اپنی صلاحیتوں کو لگا دیا، اور پھر دنیا میں بھی ناکام ہو کر چلے گئے، اور آخرت میں تو بڑی ناکامی ان کے مقدر لکھی ہوئی. اس امت کے سامنے ان قوموں کے واقعات کو اللہ نے اسی لیے ذکر کیا کہ یہ امت اگر گارے مٹی میں لگ گئی، دنیا کے ٹھیکروں کو جمع کرنے میں لگ گئی، دین والے راستے کو چھوڑ دیا، تو صرف اپنا نقصان نہیں کریں گے بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی نقصان کریں گے. کیونکہ ان کے ذمے اللہ نے لگایا ہے کہ خود بھی دین والی زندگی پہ چلنا ہے اور اس دین والی زندگی کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی نیک عمل کرے یعنی دین کے مطابق زندگی گزارے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ وہ ایمان والا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کو دنیا میں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی. طیب زندگی علماء اکرام فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں اللہ سے چاہتا ہے وہ سب اللہ نے اس میں بیان کر دیا ہے. ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے چین مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے راحت مل جائے، مجھے عافیت مل جائے. کیوں بھائی؟ یہ ہر انسان کی چاہت ہے نا. اللہ نے طیب زندگی میں ان سب چیز کا ذکر کر دیا کہ جو نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ہم اس کو دنیا میں طیب پاکیزہ زندگی دیں گے جس میں عزت بھی ہوگی، جس میں چین بھی ہوگا، جس میں سکون بھی ہوگا، جس میں اطمینان بھی ہوگا، جس میں راحت بھی ہوگی، جس میں عافیت بھی ہوگی. ہاں،
یہ اللہ پاک نے بیان کر، کیونکہ بعض آیتوں کی تفسیر ہے۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اور کس کے لیے ہیں بھائی؟ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ ایمان ہوگا تو اللہ عزت سے نوازے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا بڑی کرسی ہوگی تو عزت والا بنے گا، بڑا بیلس ہوگا تو عزت والا بنے گا، بڑا لینڈ لارڈ ہوگا، زمیندار ہوگا تو کارخانے دار ہوگا تو بڑی عزت والا بنے گا۔ نہیں، ایمان ہوگا تو اللہ عزت سے نوازے گا۔ ایک روایت میں، ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرماتے ہیں ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کی ذکر سے ملتا ہے۔ فرمایا غور سے سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ کس کی یاد میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ ہاں، آج آدمی چیزوں میں سکون تلاش کر رہا ہے اور مارا پھر رہا ہے، اور جہاں اللہ نے رکھا نہیں وہاں تلاش کر رہا ہے، اور جہاں اللہ نے رکھا ہے وہاں آتا نہیں۔ تو اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ ہاں، راحت ملتی ہے۔ اور یہاں ذکر سے مراد جو ہے صرف تسبیح نہیں ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کافی، نہیں، حال کے امر کو پورا کرنا، کہ اللہ کا جو امر 24 گھنٹے میں ہماری طرف متوجہ ہے اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں ذکر، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ حج کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ ہاں، نماز وہی پڑھے گا جسے اللہ یاد ہو، روزہ وہی رکھے گا جسے اللہ یاد ہوگا، زکوٰۃ وہی دے گا جسے اللہ یاد ہوگا، حج وہی کرے گا جسے اللہ یاد ہوگا۔ تو یہاں ذکر سے مراد جو ہے وہ حال کے امر کو پورا کرنا، جس وقت میں اللہ کا جو امر متوجہ ہو اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے، اس وقت اللہ کی یاد ہے۔ اسی لیے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے، اندھوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، اس کا حشر اندھوں میں ہوگا۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھوں کے ساتھ کیوں کھڑا کر دیا؟ ہاں، تو اللہ پاک فرمائیں گے میری آیتیں آئیں، میرے احکامات آئے اور تم آنکھ بند کر کے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، تو دنیا میں اندھے بن کر چل رہے تھے، اس لیے آج تمہارا حشر اندھوں میں کر دیا۔ تو یہ دنیا کی چین سکون اطمینان تو یہ تو تھوڑے وقت کے لیے ہے، دنیا کی زندگی ہے کتنی، بہت تھوڑی سی ہے۔ ہاں، تو یہاں کا چین سکون یہ بھی وقتی ہے، لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو کامیابی کا دروازہ کھولیں گے نا وہ کھلتا چلا جائے گا۔ موت سے فرشتے آئیں گے، بڑے اطمینان سے روح کو نکالیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے، اور یہاں رشتہ دار غسل اور کفن پہنائیں گے، فرشتے پہلے اس کو جنت کا کفن پہنا دیں گے، اور پھر جب قبر میں اتارا جائے گا تو قبر اس کا استقبال کرے گی، قبر اس کا استقبال کرے گی۔
قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی. ہاں، اور جب اللہ قبر سے اٹھائیں گے چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہو، اور اللہ عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ عطا فرمائیں گے اور حساب کتاب میں آسانی فرمائیں گے، اور عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے کر فرشتے سے کہیں گے لے جاؤ میرے اس نیک بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا دو. فرشتے پل صراط پر سے لے کر گزریں گے، ایسے گزر جائے گا جیسے پلک جھپکتی ہے، جیسے بجلی کڑکتی ہے، ایسے گزر جائے گا. اور جنت میں داخل ہوگا. جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو کہا جائے گا ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. اور جو تمہیں نعمتیں لذت پہنچانے کے لیے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، مکانات کی، سواریوں کی، خوبصورت عورتوں کی، یہ تمہارے استعمال کرنے سے نہ تو کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی.